سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اب ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ قربانی ابھی سے ہے یا کب سے یہ قربانی شروع ہوئی، تاکہ آپ اچھی طریقے سے قربانی کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ سکیں اور قربانی کب سے شروع ہوئی، قرآن کی روشنی میں اس کی تاریخی معلومات بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ قربانی کا سلسلہ اول روز سے ہے، لیکن مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ عز و جل نے قربانی رکھی ہے۔ سب سے پہلی قربانی کا کانسیپٹ، قربانی کا تصور اور قربانی کا سلسلہ کب شروع ہوا اسے سمجھ لیں۔ سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا قصہ پڑھو، سناؤ، پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کون تھے؟ حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی حمل قرار پاتا تو اس حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود تھا، تو اس اعتبار سے اللہ عز و جل نے قانون اور شریعت رکھی تھی۔ تو اس دور کے اندر قانون کیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، پھر دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، تو پہلے حمل والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے حمل والے لڑکے اور لڑکی سے کرنا اس زمانے میں جائز تھا۔ تو دونوں بھائیوں کا واقعہ یہ ہے کہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تو اب اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح حابیل کا ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یوں کہ قابیل کی بہن جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے کر دیا جائے اور قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے کر دیا جائے، حابیل کی بہن سے کر دیا جائے۔ تو اس موقع پر قابیل نے احتجاج کیا کہ نہیں، میں جو ہے وہ اسی سے شادی کروں گا، یعنی اپنی بہن سے، اور میری بہن کو میں حابیل کے حوالے نہیں کروں گا، اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اب قابیل کی پوزیشن یہ ہوئی، تھوڑا ضدی، اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا، تو اسی سے کروں گا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک کام کرو کہ قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی تمنا بھی پوری کر دی جائے گی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو پھر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات پر عمل جو ہے
وہ جلدی سے کرنے کو وہ تیار نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے لیے وہ تیار بعد میں ہوا۔ تو قابل نے یہ کیا کہ کچھ گیہوں لے کر کے آیا، اور حابل نے یہ کیا کہ بعض روایتوں میں ایک بکری ہے، بعض روایتوں میں مینڈھا ہے، وہ لے کر کے آئے۔ اب بہت غور سے سنیے گا اور میرے آقا کی عظمت پر قربان جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی قربانی ہے، اور اس وقت قربانی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کو اسی موقع پہ واضح کر دیا جاتا کہ تمہاری قربانی قبول، تمہاری قربانی قبول نہیں۔ اب طریقہ کیا تھا؟ اپنی قربانی کی چیزوں کو میدان میں لا کر رکھ دو، آسمان سے ایک سفید آگ آتی، اور جس نے جو چیز قربانی کے لیے پیش کی ہے اگر اسے آگ جلا لے اس کی قربانی قبول، اور اگر آگ نہ جلائے اس کی قربانی رد۔ تو قابل نے گیہوں رکھے، حابل نے جو ہے وہ بکری یا بھیڑ جو ہے اس کو رکھا، اس نے دمبے کو رکھا۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ آسمان سے آگ آئی، اور حابل کی قربانی جو بکری کی شکل میں یا دمبے کی شکل میں جو تھی اس قربانی کو جلا کر کے چلی گئی آگ۔ واضح ہو گیا کہ حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اب فیصلہ حابل کے حق میں ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آگے کے واقعے کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سمجھاؤں۔ آج ہم لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن کوئی جانتا ہے کہ قربانی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ سب چھپائے رکھا ہے میرے کریم نے۔ وجہ کیا ہے اس کو بھی سمجھے۔ قرآن شریف کے اندر اگلی امتوں کے گناہوں کا ذکر ہے کہ فلاں نبی کے امتی یہ گناہ کرتے، فلاں نبی کے امتی یہ گناہ کرتے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا۔ لیکن میرے کریم کو اپنے پیارے حبیب کی امت پر اتنا پیار کہ اس امت کو آخر میں پیدا فرما کر اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں، چھپائے رکھا۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی آج ہم اور آپ کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ کوئی بظاہر ایسی علامت نہیں رکھی گئی، لیکن اس زمانے میں اسی وقت واضح ہو جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب دیکھ لیا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی، اس لیے قابل تمہاری بہن جو ہے وہ حابل کے لیے ہو گئی۔ لیکن اس کو ضد تھی اور اس نے ماننے سے انکار کیا، لیکن ہمت جٹا نہیں پایا اپنے بھائی سے جھگڑا کرنے کی۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم حج کے لیے تشریف لے گئے تب جو ہے دونوں بھائیوں میں جھگڑا شروع ہوا، اور قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب غور سے سنیے آپ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور پھر آگے دیکھیے آپ، قربانی کی قبولیت کے بعد ایک بات حابل نے کہی جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس نے بڑی پیاری بات کہی جس کو سمجھنا ہے۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے،
جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے قربانی کے حوالے سے اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، یعنی جو قربانی کا ہے وہ گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، تمہاری نیت اور جو تم اللہ سے ڈرتے ہو نا، یہ نیت تمہاری اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا آپ کو سوال پوچھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ پہلے سے پلان ہوتا ہے، یہ بنائیں گے، کیٹرس کو بات کر کے رکھیں، اس کا سموسا بنے گا، اس کا پایا بنے گا، اس کا یہ بنے گا، اس کا کہاں اللہ کے لیے، کہاں اللہ کے لیے؟ کھانے کے لیے قربانی، صرف کھانے کے لیے۔ اور فرمایا گیا بہار شریعت کے اندر کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، اس کا نام ہے قربانی۔ یا اللہ کی رضا ہے ہی کہاں؟ پیٹ کی رضا ہے یہاں پر، پیٹ کی رضا ہے۔ سوائے اس کے اور کیا ہے؟ تقوی اتنا ضروری ہے کہ حج کے موسم پر بھی رب نے فرمایا تم پیسے لے کے، جب کا کہنے کا یہ قرآن کی روشنی میں کہ تم ساری چیزیں لے کر زیادہ سفر کی حیثیت سے جاتے ہو، مال لے کے جاتے ہو، گرمی کا سامان لے کے جاتے ہو، ٹھنڈی کا سامان لے کر جاتے ہو، یہ سارا تمہارے ساتھ زیادہ سفر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہاں جاتے تھے تو بھیک مانگتے تھے، وہاں جا کر بھیک مانگتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بھروسے پر آ گئے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے بھروسے پر بھیک مانگنے کی عادت کس نے تم کو سکھائی؟ اپنے ساتھ ذات سفر لے کر کے جاؤ۔ اس لیے حج کا سفر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی یہ فرمایا گیا کہ تمہارے پیچھے گھر والے جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو اور راستے میں سفر کے اندر امن بھی ہو، تب جا کر تمہارے لیے حج کو جانا ضروری ہے۔ اور وہاں بھی کیا چیز فرمائی؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد سفر لو اور بہترین زاد سفر تقویٰ ہے، قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہوئے جانا۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے، ان سے کسی نے پوچھا، آج تک شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، ممکن ہے یہاں کچھ حجاج ہوں ورنہ میری بات ان تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ کس کا حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، کیسے پتا چلے کہ اس کا حج اللہ نے قبول فرما لیا؟ تو فرماتے حج کو جانے والا حج سے جب پلٹ کر کے آئے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے۔ اگر یہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو مبارک ہو کہ اللہ نے اس کو حج مبرور کی سعادت عطا فرما دی۔ تو پھر یہ سمجھنے کے بعد اب آئیے اسی طرف چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، زیادہ تر قتل کی وجہ تین چیزیں بنی: زر، زن اور زمین۔ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمین ہی کے لیے ہو رہا ہے، جتنی جنگ ہو رہی ہے وہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور یہ پہلا قتل ہوا ہے دو بھائیوں کے درمیان جب معاملہ ہوا اور قابل نے اپنی بہن سے حابل کا نکاح نہیں ہونے دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور، قال لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ قربان جائیے، بھائی بھی تو ایسے ہونے چاہیے۔ کیا حابل تھے، سبحان اللہ۔ کہتے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے نا، ما انا بباسط یدک لاقتلک، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ اگر تو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے بڑھوں گا، نہیں، میں تیری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، نہیں بڑھاؤں۔ اور ہوا یوں ہی،
قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ پہلا قتل تھا. اب یہاں سنیے، فرمایا گیا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتل کا گناہ قتل شروع کرنے والے قابل کے اوپر جائے گا. اس لیے کوئی بھی کام اگر تم شروع کرتے ہو اور وہ کام گناہ کا ہے اور اس گناہ کے کام پر دنیا اگر چل پڑے تو جتنی دنیا گناہ کرے گی اس کا سارا عذاب گناہ شروع کرنے والے کے اوپر ہوگا. اس کو سمجھ لو آپ. جیسے فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر کام کرنے والا بھلائی کرنے کے برابر ہے. یعنی جس نے کوئی بھلائی کا کام شروع کیا جب تک وہ بھلائی کا کام ہوتا رہے گا، جس نے شروع کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا. جتنے بھی کرتے رہیں گے سب کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا. یہاں تو برائی شروع کرنے میں لوگ یعنی برائی تو نئی شروع ہو رہی، کیا بتاؤں کتنی شروع ہو رہی. آج شادیوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنی برائیاں، پتہ نہیں کس نے شروع کی ہوں گی اور وہ اپنے دامن میں کتنے گناہ کو جمع کر رہا ہوگا. مجھے میں کل مدینہ منورہ میں تھا، آج صبح ہی مدینہ منورہ سے الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں. ایک رات سرکار کی بارگاہ میں گزارنے کا مجھے موقع ملا. میں وہاں حاضر ہو گیا تھا. پرسوں میں دبئی میں تھا تو ایک بچے کی نسبت طے ہوئی تھی. تو اس بچے نے مجھ سے آ کر کے پوچھا کہ کیا منگنی کے اندر جب ہمارے یہاں فنکشن ہو تو میں اپنی منگیتر کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں ہے تمہارا. کہا بس حضرت آپ نے بتا دیا، اب میں اس پر عمل کروں گا. پھر اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کون شروع کیا اور کب سے شروع کیا یہ نہیں معلوم، لیکن جس نے شروع کیا اس کے اوپر عذاب آئے گا. یہ نئے سسٹم جو شروع ہو رہے، غزل نائٹ، کوئی کہاں جا کے منا رہا ہے، کوئی کہاں جا کے منا رہا ہے. یہ سب کا عذاب، کسی میں طاقت نہیں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، کسی میں طاقت نہیں. یار ایک سر میں درد ہو تو چیخ نکل جاتی ہے، تو اس قبر کے اندر اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ لوگ دنیا کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، رحمان کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے، اس کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے. خیر، تو حابیل نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اور یہ پہلا قتل قابل کی طرف سے ہوا. اب یہاں ایک اور بات ہے، سورہ قابل نے قتل تو کر دیا حابیل کا. اب یہاں سے دفنانے کا جو مسلمان مرتا ہے تو دفنانے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ کیسے شروع ہوا یہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے. اب قابل کو پریشانی کہ میرے بھائی کی میت کو میں کہاں رکھوں، یہ اس کو پریشانی ہوئی کہ میرے باپ آئیں گے تو کیا ہوگا. اب اسی پریشانی کے عالم کے اندر وہ تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کوہ، یہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک کوے نے اپنی چونچ کے ذریعے مٹی کو کھود کر ایسی قبر جیسا کچھ بنانا شروع کیا. بس اس کو سمجھ میں بات آ گئی کوے کو دیکھنے کے بعد کہ میرے بھائی کی لاش کو جو ہے میں زمین کو کھود کر اس کے اندر دفن کرتا ہوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، جتنا سن کر انسان نہیں سیکھتا اتنا دیکھ کر انسان سیکھتا ہے. ایک کوے کو زمین کھودتے ہوئے دیکھ کر قابل نے سیکھ لیا کہ میرے بھائی کو بھی اسی طریقے سے زمین کے اندر دفن کیا جا سکتا ہے زمین کھود کر. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں ان ساری برائیوں کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس نے 200 آئٹم رکھی تو میں 500 آئٹم رکھوں گا، تو اس نے یہ کیا تو میں اس سے بہتر کروں گا. بس اسی میں لگے ہوئے. اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسروں کے طریقوں کو اپنانے سے منع فرمایا. تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ پہلی قربانی تھی اور اس پہلی قربانی کا معاملہ یہ تھا کہ جس قربانی کو اللہ قبول کر لیتا، آگ آتی
آبادی اسے جلا کر کے چلی جاتی، اور جس قربانی کو اللہ رد فرما دیتا وہ قربانی کی چیز وہیں پر پڑی رہتی۔ لفظ قربان آیا ہے، اور یہ اردو یا ہندی کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن مقدس کا لفظ ہے، عربی کا ہے، قرب کے معنی، قریب ہونے کے معنی۔ یعنی آپ سوچو یہ قربانی کا عمل کتنا بڑا ہے، جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے قربانی۔ گوشت کا نام، کھانے پینے کا نام ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور اس قوم کو کھانے کا اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ کسی قوم کو اتنا شوق نہیں ہوگا۔ اسی لیے جتنی ہوٹلیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جہاں تک اس فقیر کو جانے کا موقع ملا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے کوئی دوسری کنٹری ہو، جہاں جہاں مسلمان زیادہ آباد ہیں وہاں کھانے کی ہوٹلیں سب سے زیادہ ہیں، اور ان ہوٹلوں کا سلسلہ بھی رات کے 2 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ڈھابے پہ کھانے کے لیے یہاں سے جاتے، بھیونڈی تک کھانے کے لیے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے آنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن ڈھابے پہ وہاں کھانے کے لیے جانے کی توفیق ہوتی۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ قربانی در حقیقت اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور یہ ایک قربانی نہیں ہے، اسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی بس جانور کو ذبح کر دیا، نہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں، جانور اس وقت تک حلال ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ آج کہیں کا بھی کچھ بھی کھا لیتے ہیں، اب ارے بس بڑا ٹیسٹی کھانا، نہیں، یہ ٹیسٹی کھانا وہاں ٹیسٹ نکل جائے گا سارا قبر کے اندر۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور حلال ہی نہیں ہوتا بغیر اللہ کے نام کے ذبح کیا جائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب تک کہ اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح نہ کیا جائے اس وقت تک وہ جانور حلال ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اس کو کھا لے تو فرمایا گیا کہ اس کے جسم کے اندر اس سے جو گوشت بنے گا اس کا حقدار سب سے زیادہ جہنم کی آگ ہے، سب سے زیادہ، اور ایسے شخص کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں لوگ معبودان باطل کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے، تو قرآن نے کہا اللہ کے نام سے جانور ذبح کرو۔ گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، انہی کلمات خیر پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مجھے بتانا تھا کہ قربانی کا آغاز کب سے ہوا اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت کیا تھی۔ لیکن ایک آیت کے ٹکڑے نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، تو جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔